السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 35ویں کلاس میں گفتگو کریں گے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرنے کے طریقے پر۔ ہم نے ماشاءاللہ لا قوت تمام ہیلپنگ ورڈز پڑھ لیے، کثیر استعمال الفاظ، ناؤنس اسم پڑھ لیے، ورڈز افعال پڑھ لیے، اور بس ہمیں ترجمہ کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے عربی کے ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں اور پھر جملوں کی قسمیں بھی پڑھ لیں۔ تو بہت سارا حصہ قرآن مجید کا ہم اتنی اسٹڈی کے بعد ترجمے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور تجربہ شرط ہے، اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی عربی زبان میں حروف اور حرکات بھی ترجمہ کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی اپنے اندر بڑے بڑے جملوں کے معنی رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف انگلش یا اردو میں مختلف زمانوں یعنی ٹینسز کے بنانے اور سمجھانے کے لیے الفاظوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ترجمے کے لیے ہم پہلے ہر آیت کے الفاظ گن کر ان الفاظوں کی گنتی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ اسماء علیحدہ کر لیں گے، نمبر 1، نمبر 2 افعال علیحدہ کر لیں گے، اور کثیر الاستعمال الفاظ علیحدہ کر لیں گے جن کا ہم مطالعہ اور اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئے، لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ ایک سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیت کے طور پر آئی ہے۔ تو اس آیت میں کل 7 الفاظ ہیں۔ ترجمے میں آسانی کے لیے آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 کثیر الاستعمال 3 ہے، یہ دیکھیے بی، اور یہ الف لام اور الف لام جو دی ہوتا ہے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، تو 3 ہو گئے کثیر استعمال۔ اسم دیکھیں 4 ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کا اسم گرامی، آپ کا اسم شریف، اللہ، ماشاءاللہ لا قوت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پیدا کیا، تو سب کا معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، الہ واحد ہے۔ الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے، فعل اس میں کوئی بھی نہیں۔ اس آیت میں 2 جملے ہیں۔ نمبر 1 7 نام اللہ کے، یعنی بسم اللہ ہی، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم دوسرا جملہ ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ترجمہ ان کو آپس میں ملا کے لکھ لیں گے، تو اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ لا قوت کئی صورتوں کے شروع میں سبح للہ آئی ہے، تو کہیں یسبح للہ آئی ہے، تو یہاں پر یسبح للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ کی پہلی آیت۔ اس آیت میں دیکھیں الفاظ گن لیتے ہیں تو کل 12 ہیں۔ ترجمے میں آسانی کے لیے آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو کثیر الاستعمال الفاظ 8 ہیں اس آیت میں۔ لام، لی کا، ما، فی، الف لام 2 مرتبہ، اس کے بعد وا، ما اور فی، یہ ہم کثیر استعمال الفاظ سب پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ نمبر 2 اسم 3 ہے، اللہ ہمیں معلوم ہے، سماوات مانے آسمانوں، ارض مانے زمین۔ نمبر 3 فعل 1 ہے، یسبح مانے تسبیح بیان کرتا ہے وہ، ایک مرد۔ اس آیت میں 3 جملے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یسبح، یہ پورا ایک جملہ ہے، آپ کو پتا ہے
قتل اور سے ایک مت نے قتل کیا، پورا ایک جملہ ہے، 3 حروف ہے زبر کے ساتھ۔ نمبر 2، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما فی السماواتی، دوسرا جملہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کیا ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب اس کو ملا لیجئے، اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت میں کل 10 الفاظ ہیں، انہیں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کثیر الاستعمال 8 ہیں، انا نا لام لی و انا نا الا اور ہو۔ اسم 2 ہیں، اللہ اور راجعون، فعل کوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں 2 جملے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ، اور نمبر 2، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ترجمہ ملا کر ہو گیا اس کا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔